اچھا مبشر صاحب، جہاں فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں، وہیں وزیر اعظم بھی فیلڈ میں ہیں، متحرک ہیں، اور وہ سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کی بھی جمعے کو واپسی ہے۔ متوقع ہے سر دونوں کی واپسی فرائیڈے سیچرڈے ہو جاتی ہے تو سنڈے منڈے دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے، چونکہ ٹرمپ نے آخری ٹاک میں امریکن میڈیا سے کہا کہ ابھی پاکستان نہ چھوڑیں، وہیں رکیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کا نیا دور جو ہے وہ منڈے کو شروع ہوگا، ناٹ سنڈے، بٹ ہو سکتا ہے سنڈے ہو جائے، لیکن زیادہ متوقع جو ہے وہ منڈے ہے۔ اور وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور دیکھیں یہ جو ہے نا بڑی کلیئر میسیجنگ ہے کہ ہم کس طرح پورے ریجن میں ہم نے سکھ کیا ہوا ہے، سکون کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں، یہاں پہ امن کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم مڈل گراؤنڈز کریٹ کر رہے ہیں۔ سو ہم صرف پوسٹ مین کا رول نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ایکچولی میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، جو کہ بڑا ہی ایک مشکل رول ہے۔ آپ دیکھیں اس پہ ٹریڈیشنل اینیمیز کون کون ہے اس جنگ کے اندر، امریکہ ہے، ایران ہے، اسرائیل ہے، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، ان سب کے بیچ میں امن رکھنا یہ کچھ چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے۔ پہلے تو یہ میرا خیال ہے سیز فائر جو ہے اس میں توسیع ہوگی، اب اس میں تقریباً 2 ہفتے کی توسیع ہوگی، اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا۔ اور جیسے بٹ صاحب نے کہا نا کہ اس کا نام اسلام آباد ایکارڈ پڑے گا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلا جو ہے سگنیفیکنٹ ایکارڈ ہوگا۔ یہ جنیوا ایکارڈ سے اس لیے بڑا ہے کہ اس کی صورت میں دنیا ایک تیسری عالمی جنگ سے اور نیوکلیئر جنگ سے اس کی بچت ہونے والی ہے، یا ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ میرا خیال ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہوگی۔ اچھا، ٹرمپ جو ہیں وہ پاپ لیو پہ اور وہ اٹالین وزیر اعظم پہ بھی تپے ہوئے ہیں، یہ دونوں ٹرمپ کو چھیڑ رہے ہیں یا انہیں واقعی جنگوں پہ گفتگو پاپ لیو کو نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو پاپ لیو بات کر رہے ہیں نا، یہ اپنی مذہبی تعلیمات کے عین مطابق کر رہے ہیں۔ نعیم صاحب، کوئی بھی جو مذہب ہے وہ جنگ و جدل کی جو ہے وہ بات نہیں کرتا۔ سب مذاہب جو ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں کہ امن سے رہا جائے، لیکن پوپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک ظاہر ان کی مذہبی پرورش ہے، وہ ایک مذہبی رہنما ہیں، وہ اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایک پولیٹیکل رہنما ہیں، ان کا دنیا داری کا تجربہ ہے، وہ اس حساب سے بات کر رہے ہیں۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوپ کی بات اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں انسانیت ہے، اس میں امن کی بات ہے۔ پریکٹیکل تو ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ طاقت جو ہے اس نے ہمیشہ سروائیو کرنا ہوتا ہے، لیکن کہیں جو ہے وہ انسان کو تھوڑا سا دھیرج بھی رکھنا چاہیے اور عقل بھی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ نہ کر دیتے تو حالات اس حد تک خراب نہ ہوتے، اور یہ اتنی ہزاروں جانیں جو ضائع ہو گئی ہیں اور اربوں ڈالر کا جو نقصان ہو گیا وہ نہ ہوا ہوتا۔ پوپ نے جس بات پر ریئیکٹ کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اے آئی امیج ہے، جو اس نے جیزس کرائسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دینے کی کوشش کی۔ پھر میں نے اگلے دن ان کی پریس ٹاک سنی ہے، میں تو ایک ریڈ کراس کا ڈاکٹر اس میں بنا وہ، ناٹ جیزس کرائسٹ۔ یہ لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں، لیکن خیر وہ میرا خیال ہے کہ ایک فائر فائٹنگ ہے۔ دیکھیں جس طرح ہم لوگ خاکوں کے بننے پہ یا ان چیزوں کے اوپر ہم بلیسمی کا زور لگاتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، تو پوپ نے بھی ایکچولی انہی تعلیمات کے تحت اس کو کنڈیم کیا، یا کرسچنز کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اگر جانتے ہوئے کیا ہے، نہ جانتے ہوئے کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی سوچے سمجھے بات کے تحت کیا ہے یا بغیر سوچے کوئی جوک کریک کیا، آئیدر وے جب آپ کسی کے مذہبی تعلیمات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے آدمی کو فوراً بیک آؤٹ کر لینا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اینڈ پوپ کا سٹانس اس میں بالکل صحیح ہے، اور پوپ جو ہیں وہ ہی از ہیڈ آف دا کیتھولک چرچ اینڈ ہی ڈیزروز ہز ریسپیکٹ، سمپل۔